بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 10 پڑھیں گے اور یہ حدیث السنن الکبریٰ للبہیقی کی ہے اور اس کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث ہے العجلۃ من الشیطان۔ عین کے اوپر زبر ہے، جبکہ ہم اردو میں عین کے اوپر پیش پڑھتے ہیں، یعنی ہم اردو میں عجلت پڑھتے ہیں۔ جلدی شیطان کی طرف سے ہے، یا جلدی کرنا، عجلت بازی کرنا شیطان کا کام ہے، کیونکہ ٹھہر ٹھہر کر عمدگی سے کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور جلد بازی شیطان کی صفت ہے۔ لیکن اب مطلب ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سستی سے اور بہت وقت لگا لگا کر کے کام کیا جائے کہ آپ کے اصل وقت کا کام ٹائم ہی نکل جائے۔ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر 5 چیزیں ایسی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہیں اور جس میں جلدی کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ وہ خیر کا کام ہے۔ جیسے کہ جب کھانا لگ جائے تو کھانا کھانے کی طرف آنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ جب کھانا لگ جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو ترجیح دیا کرتے تھے، یعنی کھانا کھا کر پھر نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تجہیز و تکفین کرنا میت کی۔ تیسری چیز ہے باقرہ کی جو نکاح ہے، یعنی کنواری لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب وہ بلوغت کی عمر کو آ جائے، شادی کی عمر کو آ جائے تو ان کی شادی کرنا، یہ اس میں جلد بازی کرنا، یعنی جلد بازی اس سینس میں کرنا کہ اس میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو، بلکہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کی شادی کا اہتمام کرنا دیکھ بھال کے، لیکن اس میں غفلت نہ برتنا اور نہ ہی خود سے یعنی بلا وجہ کسی قسم کی کوئی تاخیر کرنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے اپنا قرض جو بھی ہے اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، غفلت نہ کی جائے، بلکہ جلدی کی جائے، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اندر توبہ کی جائے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کے اندر جلدی کی جائے۔ جیسے رمضان آ رہے ہیں، اب ہم یہ مثال بھی لے سکتے ہیں، رمضان میں اکثر لوگ بہت سارے قرآن ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک اگزامپل اس لیے بھی دے رہی ہوں کیونکہ رمضان قریب ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب قرآن ختم کرنے کی کوشش میں انگلی ان کی الفاظوں پہ ہوتی ہے اور وہ جلدی جلدی اس کو بنا اس کا حق ادا کیے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پڑھنا کیا کہ بس صرف ان کی انگلی حرکت کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کا پڑھنے کا حق بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے، اس سینس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اعراب اور الفاظ دیکھ کر سکون کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور ہماری باتوں کے دوران ہمارے سلپ آف ٹنگ ہو جائے، یعنی باتوں کی تلفظ اور حرکات میں الفاظ بدل جائیں، جیسے اکثر انگلش کے الفاظ میں ہوتا ہے نا، ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کتنا مطلب جاہل انسان ہے کہ اس کو یہ الفاظ ہی ادا کرنا نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس کو اس طرح لیں کہ قرآن پاک کے ہم الفاظ اس طریقے سے ادا کر رہے ہوں کہ اس کے حرکات نہیں دیکھ رہے اور اس کے تلفظ کو نہیں دیکھ رہے ہوں، تو یہ کتنی بڑی جہالت اور بے برکتی کی بات ہے کہ رب کی نسبت سے جو کلام ہم تک پہنچا ہے اور اس کا ہم حق ادا نہ کریں اور اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نہ پڑھیں، تو یہ ایک غلط بات ہے اور یہ اس کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ اب اسی طریقے سے بہت سارے لوگ دعا کرنے میں بہت جلدی مچاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا ہم جو بھی دعا کرتے ہیں ہمارا کام نہیں ہو پاتا، تو یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے اگر بندہ جلدی نہ مچائے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ اب اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں ایک ہمیں حکم ملتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات،
یعنی نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. سبقت لے جانا یعنی جلدی کام کرو. نیکی کا جو بھی تم نے ارادہ کر لیا ہے، نیکی کا کام کر لیا، تو اس میں سبقت لے جاؤ. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ان کا قول ہے کہ بھلا کام اسی وقت پورا ہوتا ہے جب جلد از جلد پورا کر لیا جائے. یعنی خیر کے کام میں دیر اسی وقت ہوتی ہے جب شیطان اس کوشش میں لگا ہو کہ آپ اس کو جلدی نہ کریں بلکہ دیر سے کریں. اچھا، اعتدال جو ہے وہ اسلام میں مطلوب اور مقصود ہے. نہ تو بہت جلدی کام کیا جائے اور نہ بہت دیر سے کیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ خیر کا کام ہو. اب علماء نے جلد بازی کی مذمت کے لیے 3 شرطیں لگائی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر وہ کام اطاعت الہی کے دائرے میں ہے پھر تو جلد از جلد کر لیا جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ تم 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا. نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کی جائے. نمبر 2، جب جنازہ سامنے آ جائے تو پھر اس کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی جائے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی کنواری لڑکی ہو تو اس کا نکاح کرنے میں تاخیر نہ کی جائے جبکہ اس کا رشتہ مل جائے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، یعنی مذمت کرنے کی، جلد بازی کی مذمت کی جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ بغیر غور و فکر اور تدبر کے اگر آپ جلد بازی میں کام کریں گے تو وہ قابل مذمت ہے. لیکن اگر مشورہ کر کے اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ کی تسلی ہو جائے تو وہ کام کر لینا چاہیے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے کام میں ان کو یعنی لوگوں کو شریک رکھو، اور جب تم کسی رائے پر مستحکم ہو جاؤ تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو. اور تیسری بات، جلد بازی اس وقت قابل مذمت ہے جب اتنی تاخیر کرنے کی عادت ہو کہ کام کا مقصد ہی فوت ہو جائے یا وقت نکل جائے. جیسے کہ نماز کرنے میں یعنی نماز پڑھنے میں بعض لوگ اتنے صفائی پسند ہوتے ہیں کہ وہ وضو کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹے سے پون گھنٹہ لگا دیتے ہیں اور پھر ان کی نماز فوت ہونے کا ڈر ہوتا ہے جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے اور اعتدال کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ تم اس وقت تک چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.